بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، شریعت نے آپسی اتحاد کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک دوسرے کے حقوق کا بھی بیان فرمایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے اور ادا کرنے والے ہو جائیں اور جوڑ بنا رہے۔ آپسی حقوق سے متعلقہ حدیث جن میں سلام اور مصافحے کا بھی ذکر ہے، ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ ترمذی۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ بخاری کی حدیث۔ پھر سے دہراتے ہیں ایک بار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ سلام کے آداب میں سے ہے، اگر کوئی شخص اس کے خلاف کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ادب تو یہی ہے۔ حدیث نمبر 100۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گزرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ بیہقی۔ حدیث نمبر 101۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 103۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سلام کی تکمیل مصافحہ ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 104۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 105۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 106۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 107۔ قبیلہ انازہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لپٹا لیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی، مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔